الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اٹھ شیر مجاہد ہوش لیا، تعمیر خلافت پیدا کر. اٹھ شیر مجاہد ہوش لیا، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، بس ایک جماعت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا تن تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. اسلام کا تن تو بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے. یا تو اسلام کا نام لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر. میرے محترم، میرے مکرم، میرے معزز، میرے معزز علماء کرام اور محترم حضرات، انہیں حقیر سمجھ کر قبول کرو یارو. انہیں حقیر سمجھ کر قبول کرو یارو. یہی چراغ جلیں گے تو روشن ہوگی. اور مجھے اہم نشی رہنے دے شغل سینہ کاری میں کہ میں دار محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے عرشت دل کو سوز پنہا سے، تیری تعریف کے باتوں میں جلانا کر کے چھوڑوں گا. دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے درمیان مذہب اسلام اپنے انسانیت نواز پیغام میں منفرد ہے. حق گوئی اور راست بازی میں ضرب النقل ہے. بلند اخلاقی اور اعلیٰ کرداری میں اسلام کو امتیازی شان حاصل ہے. امن و امان کی پاسداری اور تحفظ انسانیت میں اسلام کی کوئی نظیر نہیں ہے. چنانچہ آپ تاریخ کی مظاہر عالم کا جائزہ لے لیجیے. دنیا کے تمام ادیان و دھرم کا مطالعہ کر ڈالیے. اگر آپ کے پاس صحیح فہم و فراست ہوگی، آپ کا احساس بیدار ہوگا، آپ کی عقل و خرد زندہ ہوگی، عدل و انصاف نے آپ کو مس کیا ہوگا، تو آپ پر بڑا ہی اظہار کریں گے کہ مذہب اسلام کی نظیر نہ کل تھی، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جہاں امن و سلامتی کی دعوت دی جاتی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت شناسی اور انسان نوازی کا جان پلایا جاتا ہے، ہمدردی اور رواداری کی تلقین کی جاتی ہے، انسانی اخلاق و اقدار کے تحفظ و پاسداری پر زور دیا جاتا ہے. مذہب اسلام میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں، صداقت و سچائی کی شجرکاری کی جاتی ہے، الفت و محبت کی آبیاری کی جاتی ہے. اسلام میں عدل و مساوات کو فروغ دیا جاتا ہے. ایک دوسرے کی مزاج پرسی اور غم خاری اسلام کا خاص وصف ہے. اور پوری دنیا کو حق اور انصاف کے رنگ میں رنگنا اسلام کا اساسی ہدف اور بنیادی مشن ہے. مگر افسوس کہ آج کچھ ناقابل اندیش افراد اسلام کو دہشت پسند مذہب قرار دے رہے ہیں. مذہب اسلام پر رجحان و پسندی اور بنیاد پرستی کا الزام تھوپا جا رہا ہے. پورے ملک میں اسلام کے مخالف مہم شروع ہوئی ہے. کبھی ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو کبھی دین اداروں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف قرآن کریم جیسی مقدس کلام میں حذف و ترمیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. شرپسند ہندوؤں کی طرف سے اسلام اور اسلامی تعلیمات پر یلغار ہو رہی ہے. غیر مسلموں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کے زیر سایہ دہشت گردی میں بحران چل رہی ہے. وہاں ملک دشمنی کا درس دیا جاتا ہے. ان پر چشم پتھر پجاریوں کا نظریہ بن چکا ہے
محبت میں ہوتا ہے مضمون الگ ہی، عداوت میں پھولوں کو بھی انکار کہیں۔ حضرات محترم، انہی مدارس اور اسی اسلام کے ماننے والوں پر ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب انہی کا جلوہ تھا، انہی کا دبدبہ تھا، انہی کا شہرہ تھا، انہی کا جلجلہ تھا، یہی چلو جوان والے تھے، یہی فضل و کمال والے تھے، انہی کے ہاتھوں میں حکمرانی تھی، انہی کے ذمے اللہ انسانیت کی نگہبانی تھی، فتح و کامرانی جن کے قدم چلتی تھی، کامیابیاں اور کامرانیاں جن کا استقبال کرتی تھی، اقبال مندی اور خوش قسمتی انہیں سلام کی دیتی تھی، وہ جن راستوں سے گزرتے فضائیں ان کی کردار و عمل کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، وہ جس منزل پر خیمتن ہوتے اس پر رشد و ہدایت کی روح پر ہوائیں چلنے لگتی تھی۔ حیثیت ہے اصل حاضر میں انہی مدارس اور اسی اسلام کے ماننے والوں کی حالت و کیفیت ان کے بالکل برعکس ہے، مختلف ہے، متضاد ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالات بتا رہے ہیں، ماحول اس کی عکاسی اور نظر کشی کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، باطل پوری قوت و طاقت کے ساتھ، عزم و حوصلے کے ساتھ، منصوبہ و سازش کے ساتھ متحد و منظم ہو کر، کیل کاٹوں سے لیس ہو کر، اسباب و وسائل سے مزین ہو کر میدان میں کود پڑا ہے اور صفائی ہستی سے مسلم ملکوں، دینی اداروں، مذہبی جماعتوں، اسلامی تحریکوں اور ملی انجمنوں کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہے۔ وہ مغرب کی صلیب تحریکیں ہوں یا صہیونی تنظیمیں ہوں یا مشرق کے ہندوؤں کی علم بردار پارٹیاں اور جماعتیں ہوں، سب کا مقصد، سب کا مشن، سب کا منصوبہ، سب کی سازش ایک ہے، اسلامی بہتری اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی اور اس کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہر ایک ڈنڈا استعمال کر رہے ہیں، مگر قوم مسلم کی روش دیگر اقوام سے مختلف رہی ہے۔ تاریخ شہادت دیتی ہے، ماضی کا ایک ایک وقت گواہی دیتا ہے کہ ان پر سنگین سے سنگین حالات آئے، تلخ سے تلخ ادوار آئے، نازک سے نازک مرحلے آئے، ظلم و ستم کی آندیاں چلی، جبر و تشدد کے طوفان آئے، وحشت و بربریت کے سیلاب آئے، مگر یہ وہ جانباز قوم ہے، وہ حوصلہ مند ملت ہے، وہ خوددار و غیور امت ہے جو اپنی قومی تاریخ کے کسی بھی دور میں اپنے ملی سفر کو کسی بھی موڑ پر باطل طاقتوں سے، طاغوتی جماعتوں سے مرعوب و متاثر نہیں ہوئی، حالات کے سامنے سپر نہیں ڈالا، نہ حوصلہ ہاری، چلی اور چلتی رہی، بڑھی اور بڑھتی رہی، اس صدائے روح پرور کے ساتھ، اس نعرائے دلکش کے ساتھ کہ باطل سے لڑنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے لڑنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رواں ہے۔ یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی زیبار کرنوں سے منور کر رہے ہیں، اگرچہ بارہا فلک میں انہیں آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے جیسے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، منکرین توحید نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، گاؤں پرستوں نے غیر ملکی سرگرمیوں میں ملوث بتلایا، مگر ان مدارس کے جانباز سپوتوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا، ان اداروں کے سرفروش جیانوں نے اپنی ایمانی خلافت سے باطل کے ہر اڈے کو ناکام بنایا، وقت کی تمام طوفانی آندھیوں کا سامنا کیا، انہوں نے اپنی جانیں تو گنوا دی مگر فکر و تہذیب کے ان تہواروں پر کوئی آش نہ آنے دی، علم و ہنر کے سبزے زاروں نے کبھی سکھنے نہ دیا اور اپنے ایمان و یقین کے لہو سے ان مدرسوں کی آبیاری کی اور دار و حسن پر چڑھنے کے بعد بھی انہیں اداروں اور اسلامی طلبوں کا گیت گایا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خجل بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس لیے مسلمانوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقل و خرد کو استعمال میں لاؤ، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، دینی مکاتب کی افادیت کو محسوس کرو، مدارس کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کرو، اور اپنے دل کی ڈائری پر یہ نوٹ کر لو کہ اگر ان حالات میں بھی ہم بیدار نہ ہوئے، اپنی غفلت و لاپرواہی ختم نہ کی، ذمہ داران مدارس کا ہاتھ نہ بٹایا تو ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایمان کی روح پرواز کر جائے گی، مسلمانوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدارس کو ترقی کا دشمن کہنے والا موجودہ ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ملک کے ہر خطے اور ہر گوشے میں ان مدارس اور مکاتب کو آباد کریں، دینی مکاتب کو آباد
کریں، شاید کہ آپ کے دلوں میں اتر جائے میری بات، وما علینا الا البلاغ۔